لیکن سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شہید مقام شہادت پا کر جنت کا مستحق ہو گیا، اور شہید عام انسان کی طرح مرتا نہیں ہے۔ عام انسان جو مر جاتا ہے، وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے، وہ عام انسان کی طرح مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کا جسم مرنے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ عام انسان سمجھتا ہے شہید ہو کے چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، زمین میں مٹی میں مل گئے، نہیں، بلکہ قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں، تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے چار میں ہے سورہ آل عمران کے اخیر کی رکوعات میں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، تم ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس روزی مل رہی ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے، شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ چند باتیں بیان کرنے کے بعد اب آئیے محرم الحرام ہمارے معاشرے میں کیسے دیکھا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ آ گیا تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ غم کا مہینہ ہے، یہ افسوس کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں کوئی نیا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں اچھی غذا مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہے کہ لوگوں کے اندر یا تو یوں کہیے کہ قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، بے دینی یا کم علمی یا نادانی، اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ غلط خیالات پھیل گئے، غلط خیالات پھیل گئے۔ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ ایمان والے کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں پہلا مہینہ منحوس رکھا، محرم کا مہینہ پہلا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ جو نعوذ باللہ منحوس لوگ سمجھتے ہیں، تو کیا منحوس مہینے کو اللہ نے اسٹارٹنگ میں رکھا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہا زمانہ برا نہیں ہے، محرم بھی ایک پریڈ ہے، 30 دن کا 29 دن کا ایک حصہ ہے، جیسے دیگر مہینے ہیں ویسے یہ بھی مہینہ ہے۔ بے شک اس کے اندر محرم میں 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام شہادت سے سرفراز کیے گئے، آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، آپ کا مدینے سے مکہ آنا، پھر مکے سے سفر باندھنا، اور حضرت امام حسین کا اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو ساتھ دینا، اور کوفہ کی طرف آگے بڑھنا، اکابر صحابہ اکرام کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا کہ آپ کوفہ مت جائیے،
یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، یزید کو اپنا بادشاہ مانو، ایک ظالم کو، ایک فاسق کو، ایک فاجر کو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے رگوں میں محمد رسول اللہ کے ذات عالی کا جذبہ اور وہ خون بہ رہا ہے۔ میرے نانا سید الانبیاء امام الانبیاء ہیں، میں جیتے جی کسی ظالم فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ باطل کے سامنے نہیں جھکے امام حسین، حق کا علم اٹھایا، حق کا جھنڈا لہرایا اور دنیا والوں کو قیامت تک بتایا کہ رسول اللہ کا نواسا کسی ظالم کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ ظالموں نے کربلا کے اس عظیم میدان میں نواسہ رسول کا خون بہایا، سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر اہل بیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت تھے ان کے ساتھ گستاخانہ معاملہ کیا۔ وہ سارا جو واقعہ ہے میں نے مختصر اشارہ کیا ہے، یہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، ہر مسلمان کو معتبر صحیح کتابوں سے اس واقعے کو سمجھنا چاہیے۔ نوٹ کیجیے، معتبر مستند صحیح تاریخ پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو بھی کتاب ہاتھ میں لگی وہ پڑھ لیں۔ صحیح جو تاریخ ہے نواسہ رسول کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت سے لے کر وفات تک کے حالات ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا جو عنوان ہے محرم کے مہینے میں مسلمان کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس پہ ہم کو بات کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محرم منحوس نہیں، صاحب اسلام کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ کبھی منحوس نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں، ان میں ایک محرم بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محرم حرمت والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ عجیب بات ہے، مسلمان اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ قرآن ایک بات بتا رہا ہے، منہا اربعۃ حرم، صاف گوٹو، 4 احترام والے مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں، جن میں ایک مہینہ محرم ہے۔ مسلمان کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا محرم میں، مسلمان کہتا ہے میں دکان نہیں کھولوں گا محرم میں، مسلمان کہتا ہے میں نیا کپڑا نہیں پہنوں گا محرم میں، فلاں نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا۔ کدھر جا رہی ہے امت؟ قرآن جب ہاتھوں سے چھوٹ گئی تو ایسی جو چیزیں پھیل گئی، نتیجہ یہ ہے کہ ایسے غلط توہمات، غلط تصورات اور لوگوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی پروپیگنڈا، عجیب و غریب چیزیں امت کے درمیان میں عقیدہ بن کر جڑ گئی۔ عقیدہ جیسے مضبوط ہوتا ہے ویسے یہ چیز مضبوط جم گئی۔ اس لیے وقت اللہ کا بنایا ہوا، بے شک ہمیں بہت درد ہے، بہت افسوس ہے، ہمارا جی چھلنی ہے۔ کیوں؟ 10 محرم کو حضرت امام حسین نواسہ رسول کی شہادت ہوئی ہے۔ ہم کروڑوں اربوں مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نواسہ رسول کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ غم بھی ہے، افسوس بھی ہے، لیکن ہم وہ کام نہیں کر سکتے کہ جس سے شریعت نے منع کیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے
ہم میں سے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی جو رخسار پیٹے، سینہ ٹھوکے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا دعوى الجاہلیہ او کما قال۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے غموں میں کسی کا بھی انتقال ہو، کسی کوئی بھی غم لاحق ہو، آدمی بیٹھ کر اپنا چہرہ یہ ٹھوکے مارے، رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے غم میں، اللہ کے نبی فرما رہے وہ ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارے مزاج کا ہے ہی نہیں۔ کیا بات فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور امت کس طرف جا رہی ہے، امت کا رخ کدھر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، بے دھڑک اور بغیر ہچکچاہٹ کے محرم میں اچھے سے اچھا کام آدمی کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ اللہ نے محرم اسی لیے بنایا کہ آدمی اچھے اعمال سے شروعات کرے، محرم کی اچھے اچھے اعمال اس کے اندر انجام دے، ہر اچھے کام کی شروعات اس کے اندر کرے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، ایک طرف معاشرے کا رخ، دوسری طرف قرآن اور حدیث۔ حدیث کے اندر محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ الفاظ سناؤں میں آپ کو، شہر اللہ المحرم شہر اللہ، محرم اللہ کا مہینہ ہے، جسے اللہ اپنا مہینہ کہے، مسلمان کہہ رہا ہے وہ محرم نعوذ باللہ منحوس ہے۔ اللہ جس مہینے کی نسبت اپنی طرف کرے، یہ مہینہ میرا ہے، سمجھیے اس کو۔ کعبہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کا کعبہ، کعبۃ اللہ۔ مسجد کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ کیا اللہ کے گھر میں کوئی آدمی گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے گھر میں کوئی آدمی شراب پی سکتا ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کوئی گناہ کا کام کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اس سیمنٹ سے بنی ہوئی اس عمارت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو گئی تو یہ مقام پوتر ہو گیا، یہ مقام مقدس بن گیا، یہ جگہ محترم بن گئی۔ اب یہاں کا عید مقدس ہے، یہاں کا ٹائلس مقدس ہے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی کہ یہ اللہ کے گھر کا حصہ ہے، یہاں کے در و دیوار پہ تھوکا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب محرم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، آدمی دھڑلے سے کہے یہ محرم اچھا مہینہ نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے۔ وقت نہیں ہے، کافی باتیں کہنے کی ہیں دوستوں اور بزرگوں۔ محرم کے مہینے میں دو کام کرنے کا ثبوت ملتا ہے احادیث کے اندر۔ ہم قرآن کھولتے ہیں صاحب، ہم حدیث کھولتے ہیں صاحب، ہم بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات سب کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، قرآن میں، حدیث میں، اس میں جو ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں صاحب۔ ہمیں لوگوں کی زبانوں پہ چلی ہوئی باتیں کہنا نہیں آتا، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، جب تک دلیل ہماری آنکھوں سے نہ گزرے، جب تک امت کے مستند علماء کے پاس کوئی پروف سے کوئی چیز نہ آ جائے، اس وقت تک یہ زبان پہ ہمت نہیں ہے کہ ممبر مسجد کے پاس بیٹھ
मजबूत है। मुहर्रम के महीने में पहला ये, पूरे मुहर्रम का महीना मोहतरम है, इसमें रोजा रखो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला जानते हैं कौन? हजरत अली कौन है? वो दामाद रसूल है, अहले बैत में से अल्लाह के नबी के चहीते हैं हजरत अली। उनसे एक आदमी ने पूछा कि रमजान के बाद में कौन से महीने में मैं रोजे रखूं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, यही सवाल मेरी आंखों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने किया कि रमजान के बाद कौन से महीने में रोजा रखूं, यही सवाल किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमजान के बाद अगर किसी महीने में रोजा रखो, फरमाया कि मुहर्रम के महीने में रोजा रखा करो, मुहर्रम के महीने में रोजा रखा करो। हम मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं, आशिक़ रसूल हैं, हम फिदा, हमारी जिंदगी फिदा नबी की जात पे, नबी की इज्जत पे। हमारे नबी ये फरमाए, मैं अपनी उम्मत को मुहर्रम के महीने में ज्यादा रोजा रखने वाले देखना चाह रहा हूं। हम में से कितने हैं मेरे भाई जो मुहर्रम, गुज़िश्ता मुहर्रम तक अपनी जिंदगी के हमने मुहर्रम के महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखे हों? इसीलिए मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को यौम आशूरा कहा जाता है। आशूरा 10 मुहर्रम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले, रमजान में 30 रोजे फर्ज हैं, उससे पहले आशूरे का रोजा रखते थे। और सहाबा इकराम भी 10 मुहर्रम के दिन सहरी करते थे। बात समझ में आ रही है? 10 मुहर्रम के दिन सहरी करते थे। 17 जुलाई इस साल 10 मुहर्रम के दिन सहरी करते थे। मदीना आए, देखा कि यहूदी लोग भी रोजा रख रहे हैं 10 मुहर्रम को। बताया गया अल्लाह के नबी, आज के दिन 10 मुहर्रम के दिन यहूदी भी रख रहे हैं रोजा। पूछा क्यों? कहा कि 10 मुहर्रम के दिन ही मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात मिली। फिरौन को जो पानी में डुबोया गया, वो मशहूर वाक़या है फिरौन के पानी में डूबकर मरने का। मूसा अलैहिस्सलाम को 6 लाख बने इस्राइल को आजादी मिलने का वो 10 मुहर्रम को हुआ। और यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं, खुशी में 10 मुहर्रम के दिन शुक्राने में रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मूसा को तो हम भी नबी मानते हैं, वो कोई और नहीं है, पराये नहीं है, वो नबियों के सिलसिले के कड़ी है, हम भी नबी मानते हैं। मक्के में भी हम 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे, अब मदीने में भी हम 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे। लेकिन चूंकि मुसलमान को काफिरों की जैसी इबादत नहीं करना चाहिए, मुसलमान है वो यहूदियों की तरफ में अमल करे, ईसाइयों की तरफ में अमल करे, नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यहूदी एक दिन रोजा रखते हैं आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को। अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा 9 मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा। क्या फरमाया? 9 मुहर्रम को। क्यों? ताकि हमारे और यहूदियों के अमल के अंदर यकसानियत न रहे। वो एक रखते हैं, हम 2 रखेंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, उसके अंदर 9 या फिर 9 को अगर कोई नहीं रखे, 10 मुहर्रम के साथ 11 मुहर्रम को रोजा रखे। रोजा असलन एक है 10 मुहर्रम का,
मुशाबहत न हो, सेम टू सेम न करें। यहूदी भी वो काम कर रहे हैं, हम भी वैसा ही कर रहे हैं, ऐसा न हो। उसके लिए आका ने फरमाया 9 मुहर्रम का भी रोजा रखो, 2 रोजे। बात समझ में आ रही है? एक रोजा 9 मुहर्रम का और दूसरा रोजा 10 मुहर्रम का। जो ये 2 रोजे रख लिए, 11 मुहर्रम को रोजा रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वजह से 9 मुहर्रम को रोजा नहीं रखा, 10 को रखा, तो अब 10 मुहर्रम के साथ एक रोजा 11 मुहर्रम का कर लो, 2 रोजे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? रोजे तो 2 रखना है, 10 के साथ 9 का मिलाइए या 10 के साथ बोलिए 11 का मिलाइए। ये इबादत है, ये काम है करने का। ये काम करें और बड़े फख्र से करें, इज्तिमाइयत के साथ करें और अपने आप को अल्लाह के नबी का उम्मती होने को फख्र करते हुए काम करें। वक्त मुकम्मल हुआ 10 मुहर्रम को करने का। एक काम अहादीस के अंदर कई हदीसों में कि 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों पे कुशादगी इख्तियार करो, यानी रिज़्क़ में फराखी करो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। हदीस के अंदर है कि जो आदमी 10 मुहर्रम को अपने घर वालों पे कुशादगी करेगा, अल्लाह ताला उस पर साल भर कुशादगी फरमाएंगे, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। तो ये काम जो है करने का है, लिहाजा इन 2 बातों पे अमल करें और माह मुहर्रम को मनहूस न समझें। और अगर इत्तेफाकी तौर पे कोई काम हमारा मुहर्रम के महीने में शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको शुरू करना बुरा है या शुरू नहीं करना चाहिए। ये सब बातें कुरान और हदीस से मेल नहीं खाती। दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझने की और हक को तलाश करने की, कुरान और हदीस पढ़ने की और उससे हकीकत को जानने और समझने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।